السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان سے نازل ہونے والا ایک انوکھا صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ آپ کی زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر آپ کے بعد بطور وراثت کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ سے بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی شان و شوکت سے سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور راحت کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے دل چٹانوں کی طرح سخت ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمانوں سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتے تھے اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف ہو جاتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلے کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں اور بلائیں، مصیبتیں اور وبائیں، آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض سے صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، رحمت خداوندی کا خزینہ اور نصرت خدا کے نزول کا بہترین اور مقدس ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں معاشی طغیان اور سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پہ خدا کا غضب نازل ہو گیا اور قوم عمالقہ کے کفار کے ایک لشکر جرار نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ کر شہر تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا لے گئے۔ اس مبارک تبرک کو نجاستوں کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے حرمتی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پہ پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب شمویل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا چکے تھے اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پہ رضامند ہو گئے۔ تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ 209۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا ماما، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سامان تھے۔ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 386۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معجز موسیٰ کی، معجز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 248۔ قیامت کے قریب اس صندوق کو امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی مشہور جھیل طبریہ سے نکالیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ ترکی کے شہر انطاکیہ کے ایک غار سے نکالیں گے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔